بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہیں۔ آج جو ایک تقریب رکھی گئی تھی، حمزہ شہباز شریف صاحب کی قید کو آج 1 سال مکمل ہوا ہے، مگر کرونا کی وبا جس تیزی سے پھیل رہی ہے، یہی مناسب سمجھا گیا کہ اس تقریب کو منسوخ کر دیا جائے۔ اور آج آپ سے بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آج قائد حزب اختلاف صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی پیشی کے بعد ان کا ٹیسٹ کروایا گیا تھا جو کہ نیگیٹو آیا۔ پھر 9 تاریخ کو نیب کی پیشی تھی، اس کے بعد کل ٹیسٹ کروایا گیا اور اس کا رزلٹ آج صبح آیا جو کہ پازیٹیو آیا ہے۔ بڑے چپتے ہوئے سوالات ہیں کہ جو گرفتاری کی منصوبہ بندی کی گئی اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور پولیس اہلکاروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا، یہ اس وقت کیا اس چیز کی ضرورت تھی؟ کس طرح کا ایکشن لیا جاتا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 2 جون جس دن گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا، اس سے 2 دن پہلے ان حالات میں شہزاد اکبر صاحب لاہور کیوں تشریف لائے اور کیا ان کا نیب حکام سے رابطہ ہوا؟ یہ تمام ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس ریڈ سے 2 دن پہلے شہزاد اکبر صاحب کہاں پر تھے اور ان کا لاہور آنا کیوں ضروری تھا۔ میاں شہباز شریف صاحب لندن سے واپس آئے بطور قائد حزب اختلاف، بطور صدر جماعت اپنا فعال کردار ادا کرنے کے لیے واپس آئے اور اس وبا سے لڑنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے جو ہو سکا حکمت عملی کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہر حوالے سے کوشش کی گئی کہ مفید مشورے دیے جائیں، حکمت عملی طے کی جائے اور لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا پورا بندوبست کیا جائے۔ آتے ہی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ان کو نیب کی طرف سے نوٹس آنا شروع ہو گئے۔ پہلا نوٹس ان کو 27 مارچ کو موصول ہوا، جس کا جواب 17 اپریل کو دیا گیا۔ دوسرا نوٹس ان کو 17 اپریل کو ہی موصول ہو گیا، جس کا تفصیلی جواب 24 صفحوں پر مشتمل جواب 22 اپریل کو دیا گیا۔ تیسرا نوٹس ان کو 8 مئی کو موصول ہوتا ہے اور کرونا کے خطرے کے باوجود وہ پیش ہوتے ہیں نیب میں۔ 2 گھنٹے ان سے تفتیش ہوتی رہی اور میں ان کے ہمراہ تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ ان کے ہمراہ تھیں۔ انہوں نے 2 گھنٹے نیب کے دفتر میں گزارے۔ اس کے بعد دوبارہ نوٹس آیا جس کا جواب دیا گیا اور جواب میں یہ درج تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کینسر سروائیور ہیں، عمر ان کی 69 ہے اور جو بھی سوال و جواب کیے گئے ہیں ان کے جواب جمع کرا دیے گئے ہیں۔ تحریری جواب 24 صفحوں پر مشتمل، 2 گھنٹے کی ان پرسن پیشی، اس کے باوجود 2 تاریخ کو جو یہاں پہ ڈھونگ رچایا گیا، اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ میاں شہباز کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جائے۔ اگر 2 تاریخ کو نیب نے پوچھ گچھ ہی کرنی تھی تو جو وارنٹ ہیں گرفتاری کے، ان پر 28 تاریخ کیوں درج تھی؟ اگر 2 جون کو ہی سوال و جواب کرنے تھے تو 28 مئی کی تاریخ کے اریسٹ وارنٹ کی کیا منطق ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے بعد
شہزاد اکبر صاحب کی لاہور میں موجودگی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس کا ایڈریس ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اثاثوں کی انکوائری جس میں طلب کیا گیا تھا، یہ انکوائری اکتوبر 2018 میں شروع ہوئی۔ 5 اکتوبر 2018 کو میاں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے چند ہفتوں بعد اثاثوں کی انکوائری شروع ہوتی ہے۔ میاں شہباز شریف 133 دن زیر حراست رہے۔ اس دوران اثاثوں کی انکوائری کے نہ صرف سوال و جواب کیے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان سے بار بار جب جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب کورٹ لاہور میں پیشی ہوتی تھی تو نیب کے پروسیکیوٹر ان کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے اثاثوں والے کیس کا حوالہ بھی دیتے تھے اور اس حوالے سے کورٹ میں بحث بھی کی جاتی تھی۔ 2.25 سال ہونے کو آئے ہیں، یہ کون سی انکوائری ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی؟ اور اس وقت جب کرونا کی وبا کے حوالے سے آپ کو بخوبی علم ہے کہ کس تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے اور جس طریقے سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ایک کینسر سروائیور جس کی عمر 69 سال ہے، اس کو اس طریقے سے ایکسپوز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا عمران خان کی انا کی تسکین مقصود ہے؟ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جتنی کارروائیاں جاری ہیں، کیا انتقام کی ہوس میں یہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں عمران نیازی صاحب کہ ان کو بالکل اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں؟ کیا وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اور جو جواب ہم نے نیب کو جمع کرایا اس میں یہ بات درج تھی کہ میاں شہباز شریف ویڈیو لنک پر تفتیش کے لیے دستیاب ہیں۔ اس پہ اسکائپ کا ایک ای میل ایڈریس دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم 2 گھنٹے پہلے پیش ہوئے، متعدد بار دستاویزی جو بھی ثبوت یا جو بھی معاملات تھے وہ ہم نے جمع کرائے، اپنے جواب تفصیلی جواب جمع کرائے، اپنی بے گناہی کے ثبوت جمع کرائے۔ اس کے باوجود ہم نے کہا کہ جی ہم زندگی خطرے میں ڈال کے ایک دفعہ پیش ہوئے ہیں، یہ اسکائپ ایڈریس ہے، ویڈیو لنک پہ ہمیں آپ بلا لیں، ہم ویڈیو لنک پہ آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ پہلے بھی حراست کاٹی ہے، مگر اصرار کیا گیا کہ ان کو ذاتی طور پر حاضر ہونا ضروری ہے۔ ان حالات میں بھی متعدد بار ویڈیو لنک کی آفر کی، متعدد بار بتایا کہ کینسر سروائیور ہے، مگر اپوزیشن کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں جاری ہیں وہ عمران احمد نیازی جو کہ انتقام کی ہوس میں اندھے ہو چکے ہیں، ان کی انا کی تسکین نہیں ہو رہی تھی اور میاں شہباز شریف کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا مطلوب تھا۔ میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب کو کچھ ہوا، خدا نہ خواستہ، تو اس کے ذمہ دار عمران احمد نیازی اور نیب ہوں گے۔ ہمارے پاس تمام وہ فوٹو کاپیز موجود ہیں جو تحریری طور پہ ہم نے جواب جمع کرائے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ میاں شہباز شریف پیش ہوئے ہیں، تحریری جواب بھی جمع کرائے ہیں، مگر اب کرونا کی وبا کی وجہ سے مہربانی کی جائے اور ان کا ویڈیو لنک پہ بیان ریکارڈ کروا لیا جائے۔ مگر اس کے باوجود جو ریڈ مارا گیا، ہم جس طریقے سے مجبور ہو کے کورٹ گئے، تو یہ حکومت کی ایک منصوبہ بندی تھی، سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی، جس کے تحت یہ تمام لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا گیا۔ اور میں یہاں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ نیب نے اپنا ورژن ایک آنریبل اینکر صاحب کے ذریعے ایک چینل پہ بریک کیا۔
میں اس کی بھی آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت چہمگوئیاں چلیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہا کہ جی کرپشن کا اعتراف کر لیا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کرپشن ہوئی کہاں ہے جس کا اعتراف کیا گیا، اور نیب کو یہ ضرورت کیا پڑی کہ انہوں نے ایک آنریبل صحافی کے ذریعے اپنا ورژن دیا؟ کیا وہ اپنا ورژن خود نہیں دے سکتے تھے؟ اگر ایسی بات تھی تو خود میدان میں آتے اور بتاتے کہ جی یہ تفتیش ہوئی ہے، اس کے یہ جواب دیے گئے ہیں۔ کرپشن کا اعتراف تو دور کی بات ہے، کرپشن کک بیک کمیشن یہ ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے۔ کسی گورنمنٹ کانٹریکٹ میں، کسی ٹینڈر میں، کسی ٹھیکے میں، کوئی سرکاری خزانے میں 1 روپے کی خرد برد نہیں ہے۔ آشیانہ کا کیس بنایا گیا، اس کا جو حشر ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ گندے نالے کا کیس بنایا گیا، اس کا جو حشر ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ بتایا یہ جائے کہ کہاں ہے کرپشن، کہاں ہے کک بیک، کہاں ہے کمیشن؟ کون سا ایسا حکومت کا پروجیکٹ ہے جس میں خرد برد کی گئی ہے؟ سرکاری خزانے کو کیا نقصان پہنچایا گیا ہے؟ کہاں ہے اختیارات کا ناجائز استعمال؟ تو جہاں کرپشن ہے ہی نہیں، اس کا اعتراف کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ٹی 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 کیا جاتا ہے۔ یہ جو ٹی 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 ہے، میں نے اس دن بھی چیلنج کیا تھا شہزاد اکبر صاحب کو، آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میاں شہباز شریف صاحب کی 1 روپیہ کیا 1 پیسے کی ٹی ٹی دکھا دیں، میں پارٹی رکنیت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور پارٹی عہدے سے بھی استعفیٰ دوں گا۔ بہت ہو گیا آپ کا ڈھونگ، یہ ٹی 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 بند کی جائے۔ میاں شہباز شریف صاحب کے تمام اثاثے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈکلیئرڈ ہیں، پاکستانی قوانین کے مطابق ڈکلیئرڈ ہیں۔ ان کی جو بزنس انکم ہے، ان کی جو زرعی آمدن ہے، اس پہ جو کروڑوں روپیہ ٹیکس دیا گیا ہے، وہ سب ڈکلیئرڈ ہے۔ کاروبار ان کا انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو کہاں ہے کرپشن؟ اور نیب کو چاہیے تھا کہ خود بیان دیتے، اس طرح توڑ موڑ کے بیان پیش کرنا اور ان پروسیڈنگز کو جو نیب میں ہوئی اس پہ اپنا ورژن اس طرح دینا، یہ کوئی مناسب طریقہ تو نہیں ہے۔ ہم کھل کے بات کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کر رہے ہیں، اور کسی قسم کی کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس شخص نے، حکومت پنجاب نے یہ جواب جمع کرایا اسمبلی میں کہ جتنے بیرون ملک دورے ہیں کروڑوں روپیہ خرچ آیا، میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ بطور وزیر اعلیٰ آج تک تنخواہ نہیں لی، کروڑوں روپیہ جو ہے وہ جمع ہے فلاحی اداروں کے پاس، اربوں روپے کی بچت کی منصوبوں کے اندر۔ تو یہ جو کرپشن کے اعتراف کے حوالے سے کہانی چلی ہے، اس کی ہم تردید کرتے ہیں۔ اب حمزہ شہباز شریف صاحب جو کہ اسی اثاثوں والے کیس میں گرفتار ہیں، آج ان کو 1 سال پورا ہو گیا ہے زیر حراست۔ انکوائری 1.25 سال سے جاری ہے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کو آج پورا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تفتیش کی گئی ہو۔ اس 1 سال میں 365 دن میں کتنے گھنٹے تفتیش کی گئی ہے اور کیا ثبوت ہیں ان کے خلاف، نیب یہ بتانے سے قاصر ہے۔ اربوں روپے کی بی آر ٹی، مالم جبہ، زلفی بخاری کے اثاثے، جہانگیر خان ترین صاحب کی چینی چوری، اس پہ نیب کا کوئی ایکشن نہیں ہے، مگر 1 سال سے ایک بے گناہ آدمی قید ہے اور اس پہ نہ ابھی تک ریفرنس دائر کیا گیا ہے، نہ کوئی ثبوت ہیں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کا نام ایسل میں تب ڈالا گیا جب ان کی نومولود بچی، اس کا اوپن ہارٹ آپریشن تھا، اوپن ہارٹ سرجری تھی لندن میں، ان کو 20 دن کی اجازت کورٹ سے ملی۔ ادھر 100 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا جہانگیر ترین، اس کو شاہانہ پروٹوکول دے کے روانہ کیا گیا، اس دن بھی میں نے اس پر بات کی۔ تو کل جو شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا دامن صاف ہے، آپ اپنے لوگوں کی فکر کیجئے جنہوں نے 56 کروڑ روپیہ سبسڈی لی،
ڈالر کا ریٹ اوپر ہونے کی وجہ سے منافع کمایا، لوکل مارکیٹ میں قلت پیدا ہونے کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں منافع کمایا، اور سبسڈی کی اجازت وزیر اعظم عمران خان نے دی، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ چینی کی قلت ہے۔ ایکسپورٹ کی اجازت عمران خان صاحب نے دی، بزدار صاحب کو ڈائریکشن تھی، انہوں نے سبسڈی دی۔ میاں شہباز شریف صاحب 10 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 1 روپے کی سبسڈی نہیں ہے۔ سبسڈی تو دور کی بات ہے، ایک اور صوبے کے ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا، اس میں گنے کی قیمت 162 روپے اور 12 روپے سبسڈی طے کی گئی، مجموعی طور پہ 172 روپے گنے کی قیمت طے کی گئی۔ پنجاب شوگر مل ایسوسی ایشن نے اخباروں میں اشتہار دیے، درخواستیں دیں، اور میاں شہباز شریف صاحب کو درخواست کی کہ گنے کی قیمت کو یہاں بھی کم کیا جائے، وہ 180 روپے رہی، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ابھی بھی آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، گنے کی قیمت زیادہ تھی، کاشتکاروں کا تحفظ کیا گیا، کسی قسم کا سبسڈی کا جواز ہی نہیں ہے، قیمت کم نہیں کی تاکہ کاشتکار کو اس کی قیمت ملے، اور ملوں کو نقصان ہوا۔ اس کے بعد 2017 میں آپ موازنہ کر لیجئے، وفاقی حکومت نے سبسڈی دی تو صوبوں نے بھی دی، مگر پنجاب کے صوبے نے کوئی سبسڈی نہیں دی۔ تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کی خدمات ہیں۔ کیا یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اس کا صلہ مل رہا ہے؟ اور دوسری طرف عمران نیازی صاحب جو لاکھوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، 400 کنال کے محل میں رہتے ہیں، 5 کروڑ اخراجات ہیں ان کی جو زمان پر لاہور میں گھر بنا ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا ان کے اثاثوں کے حوالے سے۔ کیا نیب اس کا نوٹس لے گی؟ یا یہ سارا جو سیاسی انتقام ہے یہ اپوزیشن پارٹیز کے لیے ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں؟ تو حمزہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 1 سال کی قید کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ بے گناہ ہیں اور وہ انشاءاللہ جلد رہا ہوں گے۔ 18 سال کی عمر میں قید کر دیا گیا، 6 ماہ قید کاٹی، کورٹ سے رہا ہوئے کیونکہ ان کی عمر کم تھی۔ 10 سال مشرف کے، پورے 10 سال یہاں پر رہے، بغیر اپنی فیملی کے، بغیر اپنے خاندان کے، اپنے دادا کی میت کو اکیلے لحد میں اتارا، کوئی خاندان کا فرد یہاں موجود نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں وہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، اور اب بھی 1 سال ہو گیا ہے، نیب کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اب ان کے والد کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ عمران نیازی صاحب اور نیب مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی چینی چوری کا حساب دیجئے، جہانگیر خان ترین کو واپس لائیے، خسرو بختیار صاحب سے جواب لیجئے، 1985 سے ضرور موازنہ کریں سب کا، مگر قلت والا سال، جس سال قلت تھی اس سال یہ آپ کا مجرمانہ ذہن ہے کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی اور سبسڈی عثمان خان بزدار صاحب نے دی، اور میاں شہباز شریف صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا یہ بھی ایک مجرمانہ فعل ہے عمران احمد نیازی کا، اور اس کا ہم جواب لیں گے اور انشاءاللہ ضرور لیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن حمزہ شہباز شریف صاحب کے نام تھا۔ ہمیں ان کی 1 سالہ جو بے گناہی ہے اور بے گناہ قید جو کاٹ رہے ہیں، اس کے اوپر پارٹی کے اندر بھی اور ایز اے ہول بھی ایک جذبہ اور جوش تھا کہ ہم اور تو اس فاشسٹ حکومت کے ساتھ قانونی لڑائی تو لڑ ہی رہے ہیں، جو آگے بھی لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ آج خراج تحسین پیش کرنا آج کا مقصد تھا۔ لیکن کرونا کی جو صورتحال ہے، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا جب ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ جی آپ کارکنوں کی جو ہے وہ خیال نہیں کرتے، آپ لوگ جو ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی کہہ رہی ہوں، ہم نے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کی۔ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی یہ تھی کہ ہم 2020 کو الیکشن کا سال کہہ رہے تھے، اور اس سال میں ہمیں وہ احتجاجی موومنٹ جو ہے وہ بلڈ کرنی تھی تاکہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو اور قوم کی نمائندہ حکومت جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ لیکن ان کی ناکامی اور نالائکیوں کی اتنی لمبی داستان ہے کہ اب وہ پیٹرول کی شکل میں، آٹے کی شکل میں، چینی کی شکل میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو اپوزیشن رہنما ہیں
ان کی ایک کے بعد ایک جو ہے وہ جو گرفتاری ہے اس کو ہر صورتحال میں عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ شبلی فراز صاحب نے جو وزیر اطلاعات ہیں، جو چہرہ ہے پاکستان کی حکومت کا، اور انہوں نے خود کہا کہ شہباز شریف چونکہ بڑا وزیر اعظم بنے پھر رہے تھے تو اس لیے جو ہے یہ ان کے ساتھ ہونا تھا جب نیب کی کارروائی ان کے ساتھ ہوئی، تو اس کے بعد کیا کسی اور کو پوچھنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حمزہ شہباز شریف ایک واحد شریف فیملی کا بندہ، اب چونکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اندر رکھنا ضروری تھا، اور اس کے اوپر بریگیڈیئر اعجاز اور شیخ رشید بڑے بڑے ان کے مایا ناز وزراء ہیں، وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں، اور اگر وہ لڑائی نہ لیتے تو وہ وزیر اعظم ہوتے اور نون لیگ جو ہے وہ حکومت میں ہوتی۔ ان تمام باتوں کے بعد تو میں نہیں سمجھتی، اور جس طرح سے نیب جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے اپنی کارروائیوں کے حوالے سے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب اس میں 1-2 باتیں جو میں صرف کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو کل شہزاد اکبر صاحب پھر تشریف لائے، ایک تو پتہ نہیں ان کو کس نے کہہ دیا ہے کہ ان کو بڑا شوق ہے ہمیں ان کی شکل بار بار ٹی وی پہ دیکھنے کا، بات ہو نہ ہو ان کو ٹی وی پہ آنا ہے، اور آ کر ایک ہی ریٹرک، اب بار بار ان سے جب سوال پوچھا جائے چینی کی قیمت، وہ کارٹل ہے نا جی، جب انہیں پوچھیں کہ پیٹرول جو ہے وہ نہیں مل رہا وہ کارٹل ہے نا جی، تو آپ کاہے کے لیے ہیں؟ آپ کی شکل دیکھنے کے لیے رکھا ہے آپ کو؟ اگر حکومت پاکستان کی رٹی نہیں ہے، میں تو یہ کہتی ہوں یہ ماسک بنوانے کے قابل نہیں ہے، یہ آٹا چینی اور پیٹرول کسی کو کیا دلائیں گے۔ وہ کل پھر آئے اور پرائم ٹائم کے اندر آئے، اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ نیب کو ہم نے پہلا ریفرنس بھیج دیا ہے جس میں ہم نے ساری سبسڈی کی بات کی ہے، شوق سے کریں، اور ہم نے کہا ہم تو کبھی نہیں گھبرائے، ہم نے تو کہا کیمرے لگا کے کریں تاکہ سب کو پتہ چلے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اس کے اندر تمام وہ لوگ ہیں جو پہلے حکومتوں میں رہے، ابھی کوئی حکومتی عہدے پہ نہیں ہے، صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار، جس نے 3 ارب روپے کی سبسڈی دی، بقول ان کے خلاف بھی ریفرنس گیا ہے۔ اب اس عثمان بزدار کے پاس کون سا اخلاقی اور قانونی جواز موجود ہے جو وہ ابھی تک وزیر اعلیٰ ہیں؟ کیا اب عمران خان صاحب کے بقول وہ تفتیش پہ رسد انداز نہیں ہوں گے؟ کیا ایک وزیر اعلیٰ جو یادداشت کا مریض ہے، جو بیچارہ ٹرین بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنی بڑی سبسڈی کا الزام ہے، کیا اس کا اپنے عہدے پر رہنے کا کوئی جواز پیدا ہوتا ہے؟ جس کا جواز نہیں۔ فوری طور پر عثمان بزدار کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے اور اس ریفرنس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم کر رہے ہیں نا، اور ابھی تو آپ کی پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ کی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جو یوٹیلیٹی سٹورز کا میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، اس کے اوپر جو ریکارڈ یہ خود دے کے گئے ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کے جو ایم ڈی صاحب ہیں، اس کے اندر جس نے بیتی گندہ میں ہاتھ دھوئے ہیں ان کے سب کے نام شامل ہے، اس میں شریف گروپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب شہباز شریف کو بار بار نیب میں بلا کے ہم نے ریکویسٹ کی، ہم کب بھاگے؟ کیا نواز شریف صاحب مریم نواز کی انگلی پکڑ کے واپس نہیں آئے اور فیصلہ ہونے کے بعد واپس آئے؟ کیا شہباز شریف صاحب واپس نہیں آئے؟ تب بھی یہ کہتے تھے سارے واپس نہیں آئیں گے، وہ لندن کی ہواؤں میں رہیں گے، وہ واپس آئے۔ انہوں نے آ کر ہر چیز فیس کی۔ ایک دفعہ کہا کہ اب چونکہ، اور اب میں پوچھنا چاہتی ہوں، 6000 کے قریب ڈیلی آج کیس رپورٹ ہوئے ہیں، 101 پاکستانی شہری جو ہیں وہ آج جاں بھاگ ہوئے ہیں۔ کیا عمران خان کی جھوٹی اور جو یہ ذاتی اناد اور حسد ہے، کیا اس کو تسکین ابھی تک نہیں ملی؟ کیا نہیں ملے گی؟ اور نہ ہی ان کے حکومتی ترجمانوں کو ملتی ہے۔ اب مجھے بڑا افسوس ہے، چوہان صاحب ایک ہیں، مطلب ان کا اب جواب دینا مجبوری ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑا ان کو دلی ہمدردی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا جی وہ 9 کو پیش ہوئے، اور یہ نیب کو صاحب ہے نا، یہ آپ کا جو کام کرنے کا آپ کو تو وہ کرنا نہیں آتا۔ آپ کی جگہ پہ 50 ترجمان رکھے ہوئے ہیں حکومت پنجاب نے، آپ اتنے جوگے ہوتے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور آپ جو ہے وہ آپ اتنے ڈاکٹر حکیم نہ بنے، آپ تو خود ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے۔ پہلے دن جب اسمبلی کا اجلاس ہوا میں نے آپ کی تصویر کھینچ کے لگائی، آپ بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بزدار صاحب نے کل پہلی دفعہ ماسک لگایا ہے، وہ میرا خیال ان کو پتہ لگ گیا ہے شاید نیب کا ریفرنس جو ہے وہ دائر ہونے جا رہا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ چوہان صاحب تھوڑا سا اگر کوئی خاندانی طور پر آپ کی تربیت ہوئی ہے، اگر کوئی اتنی سی انسانیت آپ کے اندر شامل ہے اور موجود ہے، تو اس کا کبھی مظاہرہ کر لیا کریں۔ ہر وقت فضول گفتگو کرنا، ہر وقت بلو دا بیلٹ بولنا، اور آپ کو تو صحت پہ بات کرنے کی عادت ہے، ہر ایک کی صحت پہ آپ نے بات کی۔ ویسے میں یاد کرا دوں، شیخ رشید صاحب نے بات کی تھی صحت پہ، پہلے تو ان کو ہاسپٹل جانا پڑ گیا تھا جو نواز شریف کے اوپر بات کی، پھر فردوس باجی کی باری آ گئی تھی، اب وہ کرونا پہ بات کر رہے تھے۔ اب خود جو ہے وہ کرونا کسی کو پوچھ کے نہیں آتا، اور آپ جس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں اس کا جواب آپ کی زبان میں ہمیں دینا آتا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں
کہ اپنی تھوڑی سی اخلاقی تربیت کا کبھی کبھی ہر روز میں آپ سے توقع بھی نہیں کرتی، مطالبہ بھی نہیں کرتی، کبھی کبھی مظاہرہ کر لیا کریں، اور اتنا مت گرے کہ آپ کو انسان کہتے ہوئے شرم آئے، اتنا مت گرے۔ اور آخر میں صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عثمان بزدار اور اس کی کیبنٹ اس سبسڈی کی جو ہے وہ اس کے اوپر الزام ہے، اس کو خود کمیشن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی۔ کمیشن نے ڈس سیٹسفیکشن کوڈ جو ہے وہ ثابت کیا ہے اسد عمر پہ بھی، رزاق داؤد پہ بھی، اور عثمان بزدار صاحب پہ۔ تو عثمان بزدار اور ان کی پوری کیبنٹ جو ہے اپنا بوریا بستہ لپیٹے، اور ویسے بھی آپ کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں جنہوں نے بڑی محنتوں سے آپ کی حکومت بنوائی تھی وہ جا چکے ہیں، اور اس کے بعد اب آپ کی حکومت کو کھڑا رکھنا بڑا مشکل ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من۔ آج ہم جب سارے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو آج پاکستان کی تاریخ کا، سیاست کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم دن ہے، کیونکہ اس پاکستان کے اندر جب بھی پرسیکیوشن کی گئی، جب بھی احتساب کے نام پر یہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، اس کا نتیجہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں نکلا۔ پاکستان کے اندر جب میاں نواز شریف صاحب کے اقتدار کو زبردستی ختم کیا گیا تو اس کے بعد معیشت کا آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن زوال دیکھنے میں آیا، اور چند لوگوں کی انا کے لیے اس ملک کے اندر جو عمران خان جیسے لوگ پاکستان پر مسلط کیے گئے، وہ دن اور آج کا دن پاکستان کی عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس گئی ہے۔ وہ شہباز شریف جنہوں نے دن رات محنت کر کے پنجاب کے اندر، پنجاب کے بھی حالات کوئی مختلف حالات نہیں تھے، پنجاب کے بھی حالات اسی طرح کے تھے جس طرح باقی صوبوں کے تھے، اور پنجاب کو ایک مثالی صوبہ بنانے کے لیے جو دن رات محنت کی گئی، پنجاب کے اندر یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ جس طرح کا یہاں پر ہم نے ایک پورا ایک ایٹماسفیئر بنایا، اور ہر مظلوم کی آواز پر شہباز شریف صاحب پہنچتے تھے، ان کی ٹیم پہنچتی تھی۔ یہاں پر معیشت کو جو ترقی دی گئی، اور جب 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو پاکستان کی معیشت کو جو سنبھالا ملا، جو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، جو دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، آج اس حکومت نے 2 سال میں ہم کو کیا دیا ہے؟ آج 2 سال عمران خان کے صرف اور صرف سیاسی احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ جتنے لوگ پکڑ کر اندر کیے، نیب نے کسی ایک کا نام بتا دیں جس کے خلاف کچھ ثابت ہوا ہو۔ 2 سال اس حکومت کے نکال کے ہمارے 5 سال وفاق کے اور 10 سال پنجاب کے رکھ لیں، ایک سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ میں پھر کہوں گا کہ 10 سال پنجاب کے اور 5 سال وفاق کے انہوں نے پورا زور لگایا، ایک سکینڈل سامنے نہیں آیا، اور ان 2 سالوں کے اندر عامر کیانی کے میڈیسن سکینڈل سے شروع کر کے، یوریا کے سکینڈل سے شروع کر کے، ڈالرز کے سکینڈل سے شروع کر کے، معیشت کی تباہی میں انسائیڈر ٹریڈنگ کرنے والے اسد عمر، رزاق داؤد اور وہ جو حفیظ صاحب اور کس کس کا نام لوں، ان لوگوں نے اپنی جیبیں بھری اور انہوں نے پاکستان کو خالی کر دیا۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ یہ جھوٹوں کی حکومت آ چکی ہے۔ یہ نالائق بھی ہیں، نااہل بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ 1 سال کہتے رہے کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے 3.3% ہے، وہ جب فگرز آئیں تو 1.8% نکلا۔ ان فج فگرز کی بنیاد پر آپ کا کیا خیال ہے کہ معیشت جو انہوں نے 3.3 کی پروجیکشنز کے ساتھ بلڈ کی ہوگی، اس کا کتنا نقصان اور کتنا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا؟ آج پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کرونا کے خلاف تیاری کے لیے، یہ ہم نہیں کہتے، یہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں، WHO کہہ رہا ہے کہ 148ویں نمبر پر کھڑا ہے، 165 ملکوں میں 148ویں نمبر پر۔ یہاں پر یہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں۔ جب عمران خان خود کہے گا کہ نزلہ زکام اور فلو ہے تو پھر کون نیچے SOPs کو فالو کرے گا؟ جب یہ سندھ کا جو چیف منسٹر ہیں، جب وہ کہیں گے کہ اللہ کا واسطہ ہے، جب KP کے اور پنجاب کے اندر تم لاک ڈاؤن کر رہے ہو تو ہمیں سندھ میں بھی لاک ڈاؤن کرنے دو، جب
آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو کوئی ایڈ نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہاں پر پی ایم ایل این کی آپ صرف اور صرف سیاسی انتقام کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب کو ہم بارہا کہتے رہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، میں صرف ایک بات کہوں گا، آج بھی ہم نے یہاں پر ہمارے ورکرز ہمیں مجبور کرتے ہیں۔ آج حمزہ شہباز صاحب کو 1 سال ہو گیا، ان کا تھا کہ ہمیں احتجاجی پروگرام کرنے چاہیے، پورے پاکستان میں کرنے چاہیے، لیکن ہم ایس او پیز کا خیال کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ورکروں کا بھی اور پاکستانیوں کا بھی خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے نہ احتجاج کیا، نہ ہم نے کوئی پروگرام کیا، لیکن ان کی سیاسی انا، سیاسی انتقام، سیاسی بغض کا یہ نتیجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب لکھ کے دیتے رہے کہ میری امیونٹی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے بیکاز آف کینسر، یہ بلاتے رہے ان کو بار بار۔ آج شہباز شریف صاحب کا جو کرونا ہے اس کا پرچہ ہم دیں گے، ہم اس کے اوپر ہم اپنی لیگل ٹیم سے بھی مشورہ کر رہے ہیں کہ جب ہم نے ہر فورم پر کہا، اور ہم کوئی بھاگے نہیں تھے، یہ وہ شہباز شریف ہے جو لندن سے واپس آیا اور آ کر انہوں نے کہا کہ اسکائپ کے اوپر آپ کو اور جو مینز آلٹرنیٹ مینز اویلیبل ہیں ان کے مطابق آپ ایس او پیز کا کرتے ہوئے آپ ہم سے اسکائپ پر بات کر لیں، آپ نے جو سوال پوچھنا ہے ہم آپ کو ہر جواب دینے کو تیار ہیں۔ اپنی انا کے اندر انہوں نے ایک ایسے لیڈر کی زندگی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے جو پاکستان کا اثاثہ ہے، جو پاکستان کے مستقبل کا امین ہے، اور اب ہم ان کو پاکستان کے مستقبل کے ساتھ، جس طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، جس طرح انہوں نے پاکستانی عوام کی صحت کے ساتھ دھوکہ کیا، میں پوچھتا ہوں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کرونا کے بارے میں ایک پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں، ہماری جماعت ایک پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتی ہے جس کے اندر بتایا جائے کہ کرونا کے اوپر انہوں نے کیا تیاری کی، جو پیسے رکھے تھے صحت کے لیے، اس سے مقابلے کے لیے، وہ پیسے کس کس مد میں کہاں کہاں خرچ ہوئے۔ جب 90 کروڑ تم ایکسپو سینٹر کے اندر لگانے کا دعویٰ کر دو گے، جب تم ڈاکٹرز کو پی پی ای کٹس تک نہیں دو گے، جب تم اپنے ڈاکٹرز کی صحت کا نہیں خیال رکھ سکتے، تم عام آدمی کی صحت کا کس طرح خیال رکھو گے؟ اور ابھی کیمرے اٹھا کر چلیں ہاسپٹلز کے اندر، کوئی ایک وینٹیلیٹر آپ کو اگر خالی نظر آ جائے، کوئی ایک بیڈ اگر خالی نظر آ جائے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ لوگوں کی زندگیوں پر سیاست کرنے والے لوگ ہیں۔ آج ان کا محاسبہ ہونا چاہیے اور ان سے جتنی جلدی چھٹکارا ملے اتنا بہتر ہے۔ میں اپنی بات صرف اس بات پر ختم کروں گا، آج پاکستان، جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ حمزہ شہباز پاکستانی سیاست کی ایک حقیقت بن چکے ہیں، شہباز شریف کی جد و جہد پاکستانی سیاست کی ایک حقیقت بن چکی ہے۔ تم جتنے مرضی قید میں ڈال دو، جتنے مرضی جبر کر لو، آج الیکشن کرا دو، لوگ تمہیں جوتیاں مار مار کے فارغ کر دیں گے۔ اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ شہزاد اکبر اور زلفی بخاری، ان جیسے لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈالو، کیونکہ ان کے جو کالے کرتوت ہیں ان کا جب تک احتساب نہیں ہوگا، ان کو اب پاکستان سے جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں صرف 2-3 گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا کہ آج چونکہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو 1 سالہ سیاسی انتقامی قید ہے اس کو 1 برس آج پورا ہو گیا ہے، اور وقت نے بھی ثابت کیا ہے کہ بغیر الزام کے جب آپ ریفرنس دائر نہیں کرتے تو آپ کے پاس الزام نہیں ہوتا، تو بغیر الزام کے جس طرح سے اس مرد مجاہد کو 1 سال سے قید تنہائی دی گئی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے آپ نے بقایا کیسز میں دیکھا، حافظ نعمان صاحب کے کیس کا، سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، عطا صاحب بھی لائر ہیں، عظمہ بھی لائر ہیں، رانا مشہود بھی لائر ہیں، یہ بالکل اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ وہ آرڈر ہے وہ نیب کے منہ پر تماچا ہے۔ جو خواجہ سعد اور سلمان کے کیس میں ہوا، آپ 1.5 برس لوگوں کو سزائیں دے دیتے ہیں، ان کو قید دے دیتے ہیں، اور بعد میں جب وہ انوسنٹ ثابت ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیسز بھی انوسنٹ ثابت ہوں گے، حافظ نعمان صاحب تو ہو چکے ہیں، تو ان کے ان مہینوں کا، ان سالوں کا کون رسپانسبل ہوتا ہے؟ مدینہ کی ریاست کا حکمران ہی اس کا رسپانسبل ہوگا۔ اور آج حمزہ شہباز شریف صاحب جس قید کو کاٹ رہے ہیں، آپ نے
150 दिन کے قریب جو ہے شہباز شریف صاحب کو پہلے اپنے پاس قید رکھا. تو آپ کیا اس وقت لکاٹھیں بیچ رہے تھے؟ عطا طارق صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ہر چیز کی آپ نے اس وقت تفتیش کی ہے, تو اب آپ کو ایسی کیا قیامت آ گئی کہ آپ کو شہباز صاحب کی جو ہے وہ دوبارہ ضرورت پڑ گئی؟ تو ساری قوم کو یہ ڈرامہ سمجھ آ رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, کوئی بات رکھیں گے تو سچ سامنے ضرور آئے گا. اور میں سب سے جو آج آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کا حال یہ ہے کہ WHO جو پوری دنیا جس کی گائیڈ لائنز کو فالو کرتی ہے, آج شرمندگی کے مارے ہمارے جو وزیر مسیر صحت پاکستان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم WHO کی گائیڈ لائنز کے پابند نہیں ہیں. اور WHO نے ایک خط, آپ کو پتہ ہے کہ بائی نیم WHO کبھی خط نہیں لکھتی, یہ ذہن میں رکھیں آپ. میں بھی ہیلتھ کا تھوڑی دیر وزیر رہا ہوں. WHO نے بائی نیم ڈاکٹر یاسمین راشد کے نام خط لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ان کو کہ جب آپ نے لاک ڈاؤن کو امپوز کیا تو 1000 کیسز پر ڈے آپ کی ایوریج تھی, باوجود اس کے کہ آپ ٹیسٹ ہی نہیں کرتے. جب آپ ٹیسٹنگ کریں گے تو آپ کے کیسز ڈیفینیٹلی زیادہ ہوں گے. جب ٹیسٹنگ نہیں کرتے اس کے باوجود 1000 کیسز پر ڈے آپ کی ایوریج تھی. اور جب آپ نے لاک ڈاؤن جو ہے اس میں پہلی پارشل نرمی کی تو آپ کے جو کیسز کی جو ایوریج تھی وہ 4000 پر ڈے پر تھی. اور اب آپ نے جب اللہ کے فضل سے بالکل ہی لاک ڈاؤن ختم کر دیا تو آپ کا 25% پازیٹیوٹی ریٹ تھا, 25% پازیٹیوٹی ریٹ تھا. جو پنجاب کا ڈیتھ ریٹ ہے یہ ہمارا اور آپ کا منہ چڑھا رہا ہے. ہسپتالوں میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس جو ہیں وہ فل ہو چکے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے پیرامیڈکس, ہماری نرسز, ہمارے بھائی بغیر پروٹیکٹیو گیس کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اب تک کام کر رہے ہیں. تھینکس ٹو شہباز شریف اگین. یہی جرم ہے شہباز شریف کا کہ 40,000 سے زائد حفاظتی سامان جو ہے ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈکس کو دیا گیا. عطا طارق صاحب کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب بلوچستان میں آپ ڈاکٹروں کو سلوٹ کرنے کی بجائے تھپڑ مار رہے تھے تو شہباز شریف کے پروٹیکٹیو گیس وہاں پہنچے تھے. جب نشتر ہاسپٹل ملتان میں ڈاکٹر سب سے پہلے پازیٹیو ہوئے تو حکومتی مشینری نہیں آئی, شہباز شریف کے پروٹیکٹیو گیس وہاں پہنچے. جب لاہور کے ہسپتالوں میں, جب ساہیوال کے ہسپتالوں میں, گجرات کے ہسپتالوں میں جب آپ کے ڈاکٹرز, آپ کی نرسز, آپ کے پیرامیڈکس پروٹیکٹیو گیس کو تک رہے تھے, ان کی راہیں تلاش کر رہے تھے, تو PMLN کی ٹیم الحمدللہ جگہ جگہ جا کر فزیکلی خطرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی. آپ کہاں کھڑے تھے؟ آپ کی منسٹر کہاں کھڑی تھی؟ آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کہاں کھڑی تھی؟ پوری دنیا میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ سے نکمے, آپ سے نالائق اور آپ سے زیادہ بدنیت حکمران پوری دنیا میں نہیں آنے. اور جو کمیشن جو بنا ہے جس کی آج کل بڑی تعریف ہوتی ہے کہ واجد ضیاء صاحب نے جناب بڑی اچھی رپورٹ بنا دی اور عمران خان صاحب کا بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسپوز کر دیا. واجد ضیاء صاحب نے کمال مہارت سے اصل مدعا ہی غائب کر دیا. اصل مدعا تو تھا کہ بھائی جب ملک میں چینی کی قلت تھی تو آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی؟ سبسڈی تو بڑی بعد میں آتی ہے. تو اصل مدعے کو سائیڈ پہ کیا گیا ہے, لوگوں کو بچانے کا پورا انتظام کیا گیا ہے. اور واجد ضیاء صاحب کے متعلق اتنا عرض کروں گا کہ آج کرونا پھیلا ہے, اگر اس کی بھی رپورٹ ان کے سپرد کر دی جائے تو آپ کو سب کو 20 دن بعد ہی پتہ چل جائے گا کہ کرونا نواز شریف صاحب کی وجہ سے پھیلا, کرونا شہباز شریف صاحب کی وجہ سے پھیلا اور مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کی وجہ سے پھیلا. حمزہ شہباز ایک جہد مسلسل کا علامت بن چکی ہے. حمزہ شہباز نوجوانوں کا آئیڈیل بن چکا ہے. جس استقامت کے ساتھ, جس حوصلے کے ساتھ اس ناجائز قید کو حمزہ شہباز نے اب تک برداشت کیا ہے, اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی. انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے, وقت آئے گا اور یہ تمام کے تمام لوگ جن کو اللہ کی ذات ایکسپوز کروا رہی ہے, یہ اقتدار اس لیے نہیں ملا کہ کوئی بڑی نیکیاں کی تھیں, اقتدار اللہ نے اس لیے دیا کہ 7 برس سے جو تماشا آپ نے لگایا تھا, جو جھوٹ اور بہتان کی طرح سیاست آپ نے اس ملک میں شروع کی تھی, یہ اس کی نحوست ہے جو اس ملک پر پڑ رہی ہے. یہ میں اور آپ عمران نیازی اور اس کے حواریوں کے جھوٹ کی نحوست برداشت کر رہے ہیں. الزام الزام الزام, جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اتنا جھوٹ, وہ قائد اعظم کا فرمان تھا کہ کام کام اور بس کام, لیکن عمران نیازی صاحب جو نئے پاکستان کے وہاں کے قائد ہیں, ان کا فرمان ہے کہ الزام الزام اور ٹکا کے الزام. تو یہ جھوٹ, یہ بہتان, اس کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. ہنی مون پیریڈ گزر گیا. اب جو آج بڑے دیر بعد خیال آیا ہے 4-5 ارب کی رشوت بٹ گئی, دوائیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں, اب خیال آیا. اور جو ایکسپو سینٹر کی میں آخری بات کروں گا, جس کا آپ نے بڑے دھڑلے سے لرننگ لیسنس والے چیف منسٹر صاحب آپ نے افتتاح کیا تھا, کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ٹھیکہ جس شخص کو دیا, جو آج تک کاغذوں میں فائنل نہیں ہوا لیکن کام ہو گیا, وہ بیچارہ اتوار بازاروں کی مارکیاں لگایا کرتا تھا, اس کو آپ نے فیلڈ اسپتال
ہسپتال بنانے کا ٹھیکہ دے دیا، اور جو فیلڈ ہسپتال میں بقول حسن نثار کے آپ نے کرونا کو کروڑا کیا ہے وہ قوم جان کر رہے گی۔ احتساب انشاءاللہ اب ہوگا اور آپ کا ہوگا، اور آپ اور آپ کے اے ٹی ایم مشینوں کی جیبوں سے انشاءاللہ یہ پیسہ نکلوایا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو جی۔ عطا بھائی آ رہے ہیں۔